آج سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں تو ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گی، بس آپ اس کی پوجا پاٹ کرو اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ مطلب یہاں پہ آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کی لائف، آپ کے ڈیڈز، آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کاؤنٹ کرتی ہی نہیں ہے۔ بس آپ سجدہ کرو، پوجا پاٹ کرو اور پھر جو مرضیہ کرو، رشوت دو، سفارش کرو، ظلم کرو، جبر کرو، دوسروں کا حق کھاؤ، دوسروں کا حق چھین لو، کسی کو نیچا دکھاؤ، کسی کی تذلیل کرو، ہر چیز معافی۔ امام شافی تھے، ہر چیز معافی، یہ والی بات وہ کر رہے تھے مولانا صاحب کہ آپ کو معافی مل جائے گی، آپ جو چیز چاہتا ہے کرتے پھرو۔ تو پھر میاں اللہ نے اکرام الکاتبین کا کانسیپٹ کیوں دیا کہ بھائی تمہارے ایک ایک عمل کی تمہیں جو ہے وہ دکھایا جائے گا، تمہیں بتایا جائے گا، تمہارا ہر عمل لکھا جائے گا۔ پھر خدا نے کیوں کہا لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان جو کرے گا وہی اس کے لیے ہے۔ انسان کے ہر ایکشن کو کاؤنٹ کرنے کا مقصد ہی خدا کا کیا ہے؟ مگر یہاں پہ خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک تھاروٹیٹو گاڈ کا ہے، جس کو صرف اپنی پوجا پاٹ کی ضرورت ہے اور اس کو موریلٹی سے ضرورت ہے ہی نہیں۔ اخلاقیات، کردار، انسانیت، آپ کی ڈیلنگس، نتھنگ، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اسے ہے تو اسے اپنی پوجا کی ضرورت ہے، بس اس کے سامنے سر جھکاؤ، باقی لمحہ دنہ دی چھٹی ہے۔ دس از کانسیپٹ آف اسلام۔ اور ہم اسلامی سوسائٹی، وی آر دا ورسٹ ون۔ دنیا ہم سے معافی مانگتی ہے، لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، اور اپنے معاشرے میں دیکھیں ہماری معاشرے کی حالت کیا ہے۔ چند ظالم اور سفاک لوگ جنہوں نے پوری قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ غریبوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور امیروں کی عیاشی کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئی ایم سے پیسے لیے جاتے ہیں، قرضہ ملک پہ چڑھتا ہے، ٹیکس غریبوں نے دینے ہیں، اور 10 گاڑیاں جو ہیں وہ شرفا کی اور اشرافیہ لفظ یوز کرتے ہیں، جن کے پاس شرف ہے نہیں، عزت ہے نہیں۔ مطلب یہ ایک سوسائٹی بنی ہے جس کو اسلامی سوسائٹی کہتے ہیں، انتہائی ظالمانہ اور شفاقانہ۔ سعودیہ کی سوسائٹی ہے، اس کے اندر جو ہے انسان کو بولنے کی آزادی ہی نہیں ہے۔ وہاں حکمران خدا بنا ہوا ہے، حکمران جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، حکمران کے پاس تمام کنٹرول ہے، کوئی بھی اس کے خلاف بولے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، یہ ہے۔ اور ایران کے اندر بھی یہی ہے، ملا ازم ہے، مولوی وہاں پہ وہ پروہت جو ہے وہ ہیونگ ایوری پاور، ایوری اتھارٹی، اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہاں پہ خدا کے کانسیپٹ کو آپ کہہ لیں کہ ایک ظالم اور شفاق کانسیپٹ بنا کے پیش کیا گیا ہے، جس کو موریلٹی سے کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ خدا نے تو کہا تھا، پرافٹ نے کہا، ایک فاحشہ عورت تھی، اس کو خدا نے معاف کر دیا کہ اس نے اس کی مخلوق پہ رحم کیا، ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ مگر یہاں وہ والا خدا نہیں ہے، اور رسول خدا کا کانسیپٹ بدلا گیا۔ یہ باقاعدہ ایک پلاننگ ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی ٹیچنگز کو سبسائڈ کر دیا گیا، اس کو سیٹ سائڈ کر دیا گیا، اس کی جو آل تھی اس کی تذلیل کی گئی، حسین کو قتل کیا گیا۔ اور حسین سے قتل سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو حسین ہوگا، جو سچ بولے گا، جو حق پہ کھڑا ہوگا، جو ارشد شریف ہوگا، اس کو کینیا میں بھی جا کے قتل کر دیا جائے گا، اور چند ظالم اور لٹیرے لوگ اس ملک کے اوپر حکومت کریں گے۔ یہ مولانا صاحب وہ ٹیچنگ کر رہے تھے، اور اس کے نیچے جو تھے وہ 30,000 نے اس کو لائک کیا ہوا تھا۔ شرم کرنی چاہیے بھائی، آپ کوئی وہ بات کرو کہ آپ برے کو برا تو کہو، جابر اور ظالم کا حاکم کے سامنے کلمہ حق کہو۔ انہوں نے اسلام کو ایک لالی پاپ دیا ہوا ہے جو یوز کیا جا رہا ہے، جس کو ابیوز کیا جا رہا ہے لوگوں کو یہ چیزیں بتلا کے، تاکہ ظالم حکمرانوں کے گریبان تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچے۔ یہ ملا ازم، یہ گاڈ کا کانسیپٹ، یہ ظالم کو طاقتور رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ٹھیک کہا تھا اس نے، ریلیجن از اوپیم، یہ اوپیم ہے جو ہم پی رہے ہیں۔ مذہب ہمارے لیے ایک افیون ہے، کھاؤ سو جاؤ،
برے کو برا نہ کہو، ظالم کو ظالم نہ کہو، حق کو حق نہ کہو. یہ اوپیم ہے. یہ کوئی وہ ایسی بات ہے ہی نہیں مذہب سے جس کو آپ کہیں کہ مذہب وہ کلمہ حق کہنے کا نام ہے، برائی کو برا کہنے کا نام ہے. نبی نے تو کہا تھا برے کو روک لو، نہیں روکتے ہو تو پہلے اس کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، پھر دل میں برا جانو. مگر ہم وہ لوگ ہو چکے ہیں، ہم نے برے کو کھلی چھٹی دی ہے، اور علماء صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو کہانیاں بتا رہے ہیں، فرقہ پرستی سکھا رہے ہیں، اور تمام فرقے اسٹوپڈس، ان کے اندر انسانیت، عقل، شعور ہے ہی نہیں ہے. فلاں ٹھیک ہے، فلاں غلط ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا. بھائی تم کیا کر رہے ہو، بات اپنی کرو. اس دور میں ہم نے کیا کیا؟ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں؟ ہمیں تو اپنی بات کرنی چاہیے. مگر پرانی طوطا کہانیاں اسلام کی، اور وہ افیون دے دی، لوگ جو ہے وہ مزے سے سو گئے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ بھی خوش، آپ بھی خوش. مگر انسانیت نہیں ہے. انسانیت سسک رہی ہے. کمزور اور غریب اور لاچار لوگوں کی زندگی تباہ ہے. انسان کو اپنا پیٹ بھر کے بھول نہیں جانا چاہیے. انسان وہ ہے جس کے اندر احساس ہو، جس کے اندر زندگی ہو. اور یہ مولانا زندگی کے بجائے فرقہ پرستی اور جہالت سکھاتے ہیں. ان کو کم سے کم ایک جمعے کے اوپر تو ان کے حکمرانوں کے طرف جو ہے وہ تھوکے، ان کے اوپر لعنت بھیجے کہ یہ ہمارے ملک کے اوپر مافیا کنٹرول کر رہا ہے. آئی ایم ایف سے پیسے لیے، سڑکیں بنا دی، کک بیکس لے لیے. وہ کوئی ڈیم بناؤ، کوئی لانگ لاسٹنگ پروگرام بناؤ، کوئی ملک کی ترقی کا ایسا کوئی لایا عمل دو. مگر یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو باضابطہ طور پہ بیکورڈ رکھنے والے لوگ ہیں. اور میڈیا ان کے سامنے گن گاتا ہے. میڈیا لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ جاہل رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. میڈیا کبھی اس کو بتائے گا نہیں کہ ملک کے لیے کچھ کام کرو، ملک کی ترقی کے لیے کام کرو. میڈیا خود ایک اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان، دیٹس اے کمپلیٹ فیلئر اسٹیٹ، دا موسٹ ایول اسٹیٹ، اینڈ دا ورسٹ پیپل آر رولنگ ایوری ویئر. اور اگر آپ ان کے سامنے کہو کہ آپ ظلم کر رہے ہو تو پھر یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، زندہ نہیں رہنے دیں گے. تو وہی مولوی صاحب والا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی تعریف کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، اور اللہ خیر صلی اللہ. جنت میں بھی آپ کو حوریں ملیں گی، اور اس دنیا میں تو آپ کی ضلالت ہے ہی ہے. تھینک یو. ہیو گڈ ٹائم.